انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملیں اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ نماز فجر میں ایک صف بھی نہیں بھرتی، صبح ہوتے ہی موبائلوں سے دین برستا ہے۔ یہاں لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے وہ اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کے دنیا کا مقابلہ کریں۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی خوبیوں کو نکھارو، کسی سے کوئی لالچ نہ رکھو، تمہاری عزت بڑھے گی اور تم لوگوں سے خواہ مخواہ متاثر نہیں ہوگے، کیونکہ تم جان جاؤ گے تم بھی کسی سے کم نہیں۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وقت نے گرایا ہے، وقت ہی اٹھائے گا۔ آج اگر زوال ہے تو کل عروج آئے گا۔ جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہاں ہیں۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں، کہ جلد ختم ہوں گی تمہاری مشکلیں، تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ وہ دن دور نہیں اب جب تمہارا انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ دعاؤں کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے کہ دعائیں دونوں جہاں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ نصیب تو پھر دور کی بات ہے۔ انسانی زبان کی منافقت دیکھ کر بلا شبہ ابلیس بھی مسکراتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ سیانے کہتے ہیں اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تلخ لہجہ مت اپنائے، کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ نفرت پھیلا کر
لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گر سکتا ہے۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیے۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رشتوں اور تعلقات کے بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ چاہے کچھ بھی ہو، حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، ایک نہ ایک دن وہ ضرور بدلیں گے۔ جس معاشرے میں خوف اور بھوک کا راج ہو، وہاں کے لوگ سوچنے کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اپنے سارے جھگڑے ختم کر دیتے ہیں۔ خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا انسان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ ضمیر سڑک پر لگے ہوئے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور سمت تو صحیح بتاتا ہے، پر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ شکایت کم اور شکریہ زیادہ کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی منٹ میں کسی کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ اچھے بنو، لیکن اتنے بھی اچھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں برا بننے پر مجبور کر دیں۔ سب سے بڑا چور وہ ہے جو آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حاسد انسان کبھی کسی کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازمی نہیں، بس غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ ہمارے گناہوں کو ہمارے نیک اعمال سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے ہم سے ہمارے اپنے ہی دور ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو بلا وجہ درد دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ تکلیف ہے جو آپ نے کبھی کسی کو پہنچائی تھی۔ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے انسان کو نہ تو خود کی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کی اچھائی۔ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی سخت تربیت کریں۔ خوف اور بھوک انسان کے دشمن ہیں۔ خوف اور بھوک پیدا کرنے والا نظام انسانیت کا دشمن ہے۔ باشعور انسان وہ ہے
جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کی وجہ سے مسکرا رہا ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں۔ تنہائی کچھ لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ آپ کی بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ گھر کا ایک لاپرواہ شخص پورے گھر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ ہر وہ چیز خسارہ ہے جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہے۔ دولت کا غلام آدمی کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ جو چیز آپ کی نہیں ہے اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑنا آپ کے لیے خوشی اور فائدے کا باعث بنے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی باتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن اس بات پر ان کو قائل کرنا مشکل ہے کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر ہی سکون نہ ہو تو چاہے باہر کتنا ہی سکون ہو، آپ پھر بھی بے سکون رہیں گے۔ غلطی ہمیشہ پہلی بار ہوتی ہے، دوسری بار جو ہو وہ غلطی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا ایک عمل ہے۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق سکھاتی ہے۔ جس انسان کے ساتھ تم نفرت کرتے ہو اس کی دشمنی سے ہمیشہ خود کو محتاط رکھو۔ مضبوط انسان وہ ہے جو اپنی بری عادات پر فتح حاصل کرنا جانتا ہو۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن سنتا کوئی نہیں۔ کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ کریں، کیونکہ مجبوری تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑتے۔ زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ کسی کی ہمت بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف کیا کریں۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ جنگ ایک خوفناک چیز ہے، لیکن غلامی اس سے بھی بدتر ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھنا جہالت کی ایک نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ ایماندار ہونا ایک اچھی چیز ہے، لیکن صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہوئی ہو۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ مکڑی کا جالا اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ہر اس انسان سے جدا کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے دور کرتا ہے۔ سچ بولنے سے کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ جلد بازی انسان کو ہمیشہ غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ میرے بس کی بات نہیں، اکثر لوگ یہ سوچ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ ہمیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔
جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں قدر آ ہی جائے گی، تو یاد رکھنا آپ صرف خود کو تھکا رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ قدر جس نے نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی۔ آپ زبردستی کسی سے اپنی قدر نہیں کروا سکتے۔ بھروسہ ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اگر ہو جائے تو سب بہترین، اور اگر ٹوٹ جائے تو سب بدترین۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔